ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان. آج بہت بڑے بلڈر پاکستان کے ہیں، ریئل بلڈر. ڈاکٹر صاحب کارڈیک پرابلم بہت زیادہ ہے اور آپ کارڈیک، آپ کو پتا میرا بائی پاس ہو چکا ہے. جی جی حالانکہ میرا ہونا نہیں چاہیے سہولت، مگر ہو گیا. ہمارے پاس اب بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں، اس میں بھی ہمیں فخر ہونا چاہیے. جہاں ہر وقت سر ہم اپنی محرومیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ اچھائیاں بھی بتائیں ڈاکٹر صاحب. نہیں بہت اچھا ہی ہے ہمارے ہاں پاس. خدا کا واسطہ، ہماری قوم جو دیکھیں نا وہ کر کے پڑی میں ہوتی ہے. تو اس وقت جا کے کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا، اس وقت خاص طور پر پازیٹیوٹی پھیلانے کی ضرورت ہے. یہ بات بالکل. میں اسکول جاتا ہوں، یونیورسٹیز جاتا ہوں، بچوں کے ساتھ بات کرتا ہوں. ان کے ساتھ جب بات کرتے ہیں نا، آپ سوچتے ہیں کہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا لیاری میں ہمارا ایک پروگرام ہے انڈس تربیت. ٹھیک ہے. تو یہ کلاس نرسری سے کلاس 5 تک بچے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں گیونگ ان کے اندر انسٹنٹ کریں. ٹھیک ہے. ہم منی باکسز دیتے ہیں، بڑے خوبصورت بنایا ہوا یو کے کا جو پوسٹ باکس ہوتا ہے نا، ویسا بنا کے دے دیے. زبردست. وہ دے دیے اور پھر میں جا کے ان سے کہتا ہوں یہ جمع کریں پیسے، اس پہ اپنے بھی خرچ کریں، کچھ کسی کو دے بھی. وہ انڈس کو نہ دیں، دینا چاہیں دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، لیکن یہ ہے کہ گیونگ ہو. وہاں پر کرن فاؤنڈیشن کا اسکول ہے جو سبینا کھتری چلاتی ہے یونیورسٹی کے آس پاس. لیاری کے پاس. اچھا وہاں بھی ہے لیاری یونیورسٹی کے پاس بھی ہے. وہ جب میں گیا، میں وہاں پر بچوں کے ساتھ میں ملنے گیا، جب باکسز واپس آئے. اچھا لیاری کے غریب بچے ہیں سارے، کوئی 2.5 لاکھ روپے جمع کیے. اور جب میں بچوں سے بات کر رہا تھا تو ایک بچے سے میں نے کہا تم انڈس کے لیے کیا کرو گے؟ کہتے سر میں انڈس کے لیے 1000 ارب روپے جمع کروں. ماشاء اللہ. ایک 6 سال کا بچہ، کلاس 2 کا بچہ تھا. میں تو ہل گیا. میں نے کہا یار اس کو پتہ بھی ہے کہ عرب میں کتنے ہیں، لیکن جب اس قسم کے بچے آپ کے ہوں گے تو مستقبل تابناک ہے. لیکن پاکستان میں پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ بہت ماشاءاللہ پروفٹیبل ہیں. اچھے ہیں، پروفٹیبل ہیں، لیکن مگر ساتھ سے بہت پروفٹیبل ہیں. بالکل ہے. تو آپ اس قسم کی ٹرینڈ، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف کس کو ہم صحیح مسیحا سمجھیں سر؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آدمی کو ہر ایک اسٹیٹا کی ضرورت ہوتی ہے نا. لیکن جس کے پاس پیسہ ہے، وہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ یہاں رکے گا نہیں، وہ باہر سے کرائے گا اپنا علاج. جس کے پاس اس کا وہ اس ملک میں کرا لے گا، اس کی اپنی چیزیں. بالکل. حالانکہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. جس کے پاس نہیں بھی، مطلب جس کے پاس مڈل کلاس کا ہے، وہ اپنے میڈیکل ہاسپٹل. جس کے پاس نہیں ہے وہ ہمارے جیسے ہاسپٹل میں آ جائے گا یا پبلک سیکٹر میں چلے جائے گا. ایتھکس کتنی اب آپ کو سمجھتے ہیں پاکستان میں ڈاکٹر کتنے ایتھیکل ہیں؟ میجورٹی ایتھیکل. میجورٹی ایتھیکل ہے. اچھا دوسری بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو جس معاشرے سے لوگ کہتے ہیں جیسا معاشرہ ویسے لوگ ملیں گے. آپ بھی تو ہیں اسی معاشرے میں. ہاں لیکن آؤٹ لائرز بھی تو ہوتے ہیں. لیکن بات یہ دیکھیں، اچھائی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے تو وہ آبویس ہوتی ہے. برائی تھوڑی بھی ہونا. یہاں تو بہت زیادہ ایسی آرگنائزیشن اب جنم لے چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اور یہ میں نے سیلانی کے جو کرتا دھرتا ہے بشیر صاحب، ان سے بھی میں نے پوچھا تھا، اور خود انہوں نے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں امپاور کرنے کی بھی ضرورت ہے لوگوں کو، اس کو چیزوں کو سسٹم کے اندر. ایسا کہ ایک آدمی نے اگر کام کیا ہوا ہے تو اسٹیٹ اس کا خیال کرے. بالکل یہ سب چیزیں ہیں نا. ہم کتنا دور ہیں ان چیزوں سے ابھی تک؟ دور اگر صرف ایک دوری ہے، وہ اگر کر لینا کہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کرنا ہے. میں ابھی پچھلے ہفتے میں وہاں سے ہو کے آیا کوریا سے. رائٹ. کوریا سے نارتھ ہی ہے صاحب. نارتھ نہیں گئے میں تو شاید آپ اس سے ملا ہوں. جگہ دیکھ کے آ کے نا، اور وہاں جو لوگ بتاتے تھے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے وہ سب بھوک سے لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہوتا. ایبسولوٹلی کریکٹ. آج آپ وہاں جا کے دیکھیں امریکنائز ہو گیا وہ سارا کچھ. ایسا کچھ زبردست. تو امریکہ بہادر ان کے ساتھ ہے نا، انہوں نے تو کالونی بنا لیا نا اس کو اپنا. یہ وجہ ہے نا. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. جیسے بھی بنگلہ دیش جو اس وقت فلرش کر رہا ہے وہ انڈیا کی وجہ سے کر رہا ہے. انڈیا بہادر ان کا بڑا خیال کر رہا ہے. بات یہ کہ ہم تو اپنے زور بازو پہ اگر ہم یقین کر دیں کہ ہم نے کرنا ہے تو ہو جائے گا. آپ کا جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹرز جو اب آ رہے ہیں، اب جو پاس آؤٹ کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں، ان کی پریکٹسز ہاؤ ایتھیکل آر دے؟ کیا وہ واقعی وہ ساری چیزیں؟ انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کریکولم میں ایتھکس نہیں پڑھایا گیا، ایمپیتھی نہیں پڑھائی گئی. اور وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. اگر گھر سے فیملی سے تربیت ہے نا تو آپ وہ تو الگ بات ہے. اس سے نکل آئے تو صحیح ہے.
لیکن جنرلی وہاں نہیں ہے، اور یہ اس کو کرنا ضروری ہے، کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے پہلے یہ سوچا تھا کہ ہم میڈیکل کالج نہیں بنائیں گے کیونکہ بہت سارے بن گئے ہیں، لیکن جب لوٹ کہیں سے آئے گی بہت سارے میڈیکل کالج مشروط ہو گئے ہیں، اس میں سے اچھے بھی بہت ہیں لیکن بہت خراب بھی ہیں. اب اس میں سے جب اور کہیں سوری اس پہ میں کہوں گا، کئی مجھے بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر اب وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو بس پاس کرنا ان کا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو نیا بیچ چاہیے، نئی چیزیں چاہیے تو ہم پاس کر رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ریگولیشن اچھی نہیں ہے، ریگولیشن کنٹرول ہونا چاہیے. تو اس سے پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کو اپنا میڈیکل کالج بنانا پڑے گا، کیونکہ سسٹین پیسے دے کے آ جاتے ہیں، آپ صحیح کام کریں، آپ کے اوپر ریلائبلٹی ہے، لوگ پیسے دیتے ہیں. مشکلات ہوتی ہیں، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو نہیں آتا نا وہ اچھا ہیومن ریسورس نہیں آتا، اور ہیومن ریسورس اسی وقت آتا ہے، کتابوں سے نہیں ہو سکتا، ان کے لیے رول ماڈلس چاہیے. یہ مجھے بتائیے، یہ جو آن لائن آئے، کووڈ آیا، ہر چیز آن لائن ہو گئی، تو آپ دیکھتے ہیں آگے آتے والے وقتوں میں یونیورسٹیوں کی بلڈنگز کا خیال یا ان کا خیال یا ان کا کیا، ان کی چیزوں کی ضرورت رہے گی آپ کے خیال سے؟ دیکھیں اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو پرابلم مجھے نظر آتی ہے کہ ہیومن انٹریکشن کم ہو رہا ہے. بالکل وہ عادتیں خراب ہو رہی ہے کہ اب گھر بیٹھ کے کام کریں گے. بہت سارے دنیا کو چیلنج آ رہا ہے باہر، اور کچھ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جب تک یہ انٹریکشن نہیں ہوگا نا تو وہ زندگی دنیا نہیں رہی. سب گھر پہ بیٹھ کے کام کریں گے کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ 5 لاکھ لوگوں کو ماہانہ آپ ہیلپ کر رہے ہیں، پھر آپ ایک کارڈیاک سرجن ہیں، آپ خود آپریٹ بھی کرتے ہیں. جی یہ انسان آپ کس قسم کے انسان بن جاتے ہیں؟ آپ کے لیے تو ایک انسان کیا چیز ہے، کہ میں آپ سے پوچھوں کیا ہے؟ نہیں آپ کے انسان تو ڈیفینیٹلی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل پتھر کے ہو چکے ہوتے ہیں. نہیں ہو چکے ہوتے؟ نہیں یار کرنا تو پڑتا ہے. نہیں ایک آدمی زخمی پڑا ہوا ہے، اس کا سب کچھ کھلا ہوا پڑا ہوا ہے، آپ کو دیکھ کے بجائے الٹی کے آپ اس کی مدد کریں، اس کے اندر گھس رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، اللہ عجیب لوگ ہیں آپ لوگ. نہیں لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے پر اثر ہی نہیں ہوتا ہوگا. دیکھیں اب آپ کے پیشنٹ مرتے بھی ہیں، ان میں کمپلیکیشن بھی ہوتی ہے، تو ایسوسیشن بھی ہو جاتی ہوگی. تو ایک فیلنگ بھی آتی ہے، ایسے نہیں کہ حس نہیں مرتی ہماری. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو موت کا مستقل احساس رہتا یہ ہے ایسا؟ بالکل ہے ڈاکٹر صاحب؟ ویسے جنرلی احساس انسان بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کو سامنے کچھ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے سب سے پہلے آپ کے والدین ہوتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ایک دم ایک خلا پیدا ہوا، اس کا جو کبھی پورا نہیں ہوگا. کبھی پورے نہیں. ایسا ہوتا نا کہ آدمی کہے بس میں بھی مر گیا ساتھ ہے، لیکن پھر آدمی نارمل زندگی میں ایسے ہی، جو اللہ میں نے خمیر ہی ایسا بنایا. ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے لیکن ہارٹ کا مسئلہ ہے نا ایسا ہی. بالکل جاپنیز میں کم ہے. میں کیوں ہوا ہارٹ کا مریض، آپ بتائیں مجھے. وہاں پر بھی ہے جاپنیز میں، پھر اسٹمک کینسر بہت. ہاں مطلب کہیں نہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے تو مرنا ہے نا ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہم نے خود پہلے ہم لوگ کھایا کرتے تھے اور چلا کرتے تھے. ہم نے چلنا چھوڑ دیا لیکن کھانا نہیں چھوڑا. سر کھانا نہیں چھوڑ سکتے سر، کھانا ایک عیاشی کا ایک دو کئی لوگ تو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا گاڑی جو ہے نا بیڈ روم تک پہنچ جائے گا. ہم تو چاہتے ہیں ڈاکٹر بھی بیڈ روم ہی تک آ کے دیکھ جائے کہاں کو کیوں جانا کیا کرنا. سے ہم بہت عیاش لوگ بھی ہیں ایک طرح سے، مانتے ہیں آپ یہ بات؟ ڈاکٹر صاحب ہل گئے. نہیں ڈاکٹر صاحب اچھا اب آپ تھوڑی سی ذرا پالیٹکس کی طرف آئے ہیں. آپ یہ جو ہمارے ملک میں آپ جیسے لوگ کام کر رہے ہیں، اگلے بگاڑ کر رہے ہیں، کیوں؟ کب تک برداشت کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ نکل آئے سیاست میں. جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنے دیں. نہیں وہ دوسرا کرنے دیں ہی نہیں رہے. وہ سیاست میں روز جھگڑے، وہ اس کو گرا رہا ہے، وہ یہ کب تک چلے گا ڈاکٹر صاحب؟ آپ اپنی ہماری سیاست کو کیا سمجھتے ہیں جلدی بتائیں. میں سیاست میں غور ہی نہیں کرتا تو کیا سمجھوں گا یار. یہ پھر آپ نے ٹپکل یہ ڈاکٹر کیا معاشرے سے بالکل تعلق کٹ کے رکھتے ہیں کیا؟ معاشرے سے تعلق ہے ہمارا. نہیں مگر آپ کا سیاست سے کیوں کوئی تعلق نہیں؟ اگر میں آپ کو آپ سے پوچھوں کہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہمارے کیسے ہیں، آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، وہ بہتر ہے. آپ نے کام کیا ان کے ساتھ؟ پنجاب میں ہم نے 8 ہاسپٹل لیے. اور عمران خان صاحب کا کام کیا؟ عمران صاحب سے بھی کام کیا ہے. نواز شریف کے ساتھ
नवाज शरीफ साहब के साथ काम नहीं किया मैंने। इन दो के साथ काम किया दोनों के साथ और दोनों से चली आपकी फर्स्ट क्लास। हाँ, आप देखें हम तो बस इनकी आपस में नहीं बनती, आपके साथ बनी। देखें मैंने हम तो हर एक के साथ, हम तो जैसे मैंने कहा ना ये पॉलिटिकल है, तो हम हर गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, सिंध गवर्नमेंट के साथ भी करते हैं, जो जीते उसके बलूचिस्तान साथ, के साथ। जो जीते उसके नहीं, साथ। नहीं, गवर्नमेंट में तो जो भी आएगा वो जीत के ही आएगा। हम हर गवर्नमेंट के साथ काम करते पाकिस्तान सही चल रहा है डॉक्टर साहब? हैं। पाकिस्तान सही चल पड़ेगा। ये इतनी स्लोली आपने कहा कि चल पड़े, कैसे चल पड़े? दौड़ेगा कब? चल तो काफी अरसे से रहा है। देखिए भाई, ऐसा करो, मुझे ये बताओ कि दौड़ेगा कब? जल्द दौड़ेगा। देखिए आप ये सोच लें, जो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी रही है पाकिस्तान में कुछ ऐसे देखते रहे, उस हिसाब से तो एक अजीब सी हालात होते हैं, पेट्रोल पंप्स बंद होते हैं या लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती, खाने की चीज़ें शॉर्ट हो चुकी होती, ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ अल्लाह का बड़ा एहसान यार। शादियाँ आपने देखी, श्रीलंका में हुआ। आपने शादियाँ देखते हैं, आप जानते हैं कि कितनी होती मैं ज्यादा देखता नहीं, जाता भी हूँ। जाते भी है ना, मतलब सर खाना जहाँ अच्छा खाना नहीं हो क्यों नहीं जाएगा? पागल है कोई? लेकिन बात खाना लगा हुआ है, मैं तो खाता हूँ जाके। तो इसलिए बस ये है कि कुछ चीज़ें सेट हो जाएं तो इंशाल्लाह बेहतरीन। बस मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब, रोज शादी का कोई मुझे बुला लिया करे, मैं खाना खा लिया करूँ जाके। मेरी तो जिंदगी इस तरह से गुजरेगी। ये जो आने वाला वक्त है डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंसेज के हवाले से, पाकिस्तान में तरक्की के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से, आप तो उसको यकीनन बहुत रोशन देख रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानी करें आपके साथ मिलके? आपकी एक तो मदद करें, डोनेट करें, वो तो एक साथ है, उसके साथ साथ किस तरह से हेल्प कर सकते हैं आप? देखिए आप वॉलंटियरिंग कैसे करें? आपको ज्यादा कैसे करें? नहीं, वॉलंटियर आके वहाँ पर हॉस्पिटल में आए, वॉलंटियरिंग करें, हमारे पास मरीजों के साथ बात करें। देखिए ये भी ज़रूरी होता बहुत जरूरी, है, बहुत और जरूरी। ख़ास तौर पर जब आपको, क्योंकि आपको रियलिटी नहीं पता होती ये है, बात। हम अपने उसके अंदर बंद होते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि है क्या, हाय हाय। असल दुनिया क्या है। अब जो रिश्तों और में बना हूं दूसरी तो बात- खुला है मुझे। हाँ, वाह। और दूसरी बात ये है कि देखें, यकीन अल्लाह पे रखें हाँ बिल्कुल। और हर और काम कामिल। करें, काम करें, कामिल करें, गैर मुतज़ल्ज़िल करें। हमारा जो बुनियादी यकीन है अल्लाह पे, तो अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो जब शुरू कर रहे थे 99.99% लोग यही कहा करते कि ये नहीं बन सकता, चल नहीं सकता। 1 महीना, 6 महीना, साल दिया, आज 17 साल हो गए। माशाल्लाह। कोई आप देखते हैं हॉस्पिटल की चेन बन गई है। फिर आपने पहले साल का बजट 10 करोड़ रुपए था, आज कोई 57 अरब रुपए का। माशाल्लाह तो ये माशाल्लाह। सब मुमकिन होता है। और ये है कि जो अपना हर एक ये डिसाइड कर ले कि मैं अपना काम खड़े करूँगा, तो फिर ये सब मिल के इंशाल्लाह पाकिस्तान दौड़ पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर वेरी काइंड। ये थे डॉक्टर बारी साहब। डॉक्टर बारी, मेरी बड़ी खुशकिस्मती आज आए हुए थे। आप लोगों को एक छोटा सा ग्लिम्स दिया इनकी ज़िंदगी का, लेकिन जितनी डोनेशन हो सके इंडस को आप पाकिस्तानी के हिस्से से देना चाहें प्लीज़ दें। ज़रूरी है कि हम सब के सब पार्टिसिपेट करें इंडस में। डॉक्टर साहब को फिर बुलाएंगे, बहुत आपसे इनके ऑफिस चलेंगे, इनसे बातें करेंगे, क्योंकि अभी शुरू हुई है मेरे इनका ये कम से कम 24 एपिसोड का ड्रामा है मेरा और अब्दुल बारी साहब का। डॉक्टर साहब अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते हुए पाकिस्तानियों को कुछ कहना हो डोनेशन के लिए जल्दी से कह दें। हाँ जी, बस मैं कह रहा हूँ जो हम यहाँ पहुँचे हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी, मरीज़ों की दुआएं और पाकिस्तानियों की जेनरॉसिटी की वजह से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, तो आप लोगों की वजह से यहाँ पहुँचे हैं। हमारा साथ हमेशा रहेगा। ये अस्पताल, ये नेटवर्क आपका है। हमको सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान हम अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। खवातीन, आप देख रहे थे बिल्डिंग विद पाकिस्तान विद साजिद हसन, HMR वाटर फ्रंट।